ہر ہفتے رینکنگ جاری ہونے کے بعد جب ہم سوال کرتے تھے آئی سی سی سے کہ جناب یہ رینکنگ کیسے بہتر ہو گئی، کیسے ہوا کہ ویسٹ انڈیز سے سیریز ہارنے کے باوجود بھارت کی تنزلی نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے پوائنٹ بڑھ گئے ہیں حالانکہ لوئر درجے کی ٹیم کے خلاف۔ تو اب آئی سی سی نے رینکنگ نظام ہی بند کر دیا ہے، اور اس کے حوالے سے اب کیا پاکستان نیوزی لینڈ کو شکست دے کر ایک بار پھر ٹاپ 3 ٹیموں میں آ سکے گا؟ تو اس کے حوالے سے بھی سوالات ہیں، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رضوان کے لیے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ توڑنے کا موقع ہے۔ صرف 3 چھکے لگا کر وہ ایک بڑا اعزاز اپنے نام کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تو آئی سی سی رینکنگ کی بات کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے کئی پروگرامز میں اس بات کا جائزہ لیا کہ کچھ پلیئر کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کچھ ٹیموں کے ساتھ، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ۔ اور ورلڈ کپ 2023 میں آپ نے دیکھا کہ گلین میکسویل نے 201 رن کیے، ڈبل سنچری کی، لیکن اس کے اتنے پوائنٹ نہیں ملے جتنے ایک بھارتی بلے باز کو 50 سکور کرنے پر ملتے ہیں۔ اور اس کا ورلڈ کپ میں نے ایک مکمل ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے، اس پر زیادہ بات نہیں کرتے۔ اور اگر ویسٹ انڈیز کی بات کریں، لوئر درجے کی ٹیم ہے آئی سی سی T20 رینکنگ میں، اور بھارت ٹاپ نمبر پر ہے، ٹاپ پوزیشن پر ہے۔ جب گزشتہ ٹور کیا تھا تو 5 T20 میچز کی سیریز میں انڈیا کو 3 شکستیں ہوئیں، صرف 2 کامیابیاں حاصل کیں، لیکن اس کے باوجود ان کی رینکنگ نہ کم ہوئی نہ ان کے ریٹنگ پوائنٹ کم ہوئے۔ تو یہ ایک سوال تھا جس کی وجہ سے میں نے کئی میلز بھی کیں کہ جناب یہ کیسے ہوا۔ تو اب جو آئی سی سی نے اپنی ویب سائٹ اپڈیٹ کی ہے، اس میں رینکنگ پریڈکشن نظام ہی ختم کر دیا ہے تاکہ ہم جانچ ہی نہ سکیں، یہ سوال ہی نہ کر سکیں کہ جناب اس ٹیم کو اوپر کیوں رکھا گیا، اس کو ہارنے پر کیوں پوائنٹ نہیں کٹے، اس کے ہمارے جیتنے پر ہمیں پوائنٹ کیوں نہیں مل رہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بددیانتی ہے جو آئی سی سی کر رہا ہے رینکنگ کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب کیا پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ میں، جہاں پر پاکستان نے 5 T20 میچز کی سیریز کھیلنی ہے اور وہ بھی اوے سیریز ہے، اس میں اچھی پرفارمنس دے کر کیا پاکستان ایک بار پھر ٹاپ 3 ٹیموں میں آ سکے گا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اگر موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ کی ٹیم تیسرے نمبر پر ہے اور پاکستان کی ٹیم چوتھے نمبر پر ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان صرف 3 ریٹنگ پوائنٹ کا فرق ہے، اور اگر پاکستان ٹیم اس سیریز میں 4-1 سے کامیابی حاصل کر لے تو ایک اندازے کے مطابق، کیونکہ رینکنگ تو ہمیں پریڈکشن نظام تو کچھ نہیں بتا رہا، لیکن ایک اندازے کے مطابق پاکستان ٹیم ٹاپ 3 ٹیموں میں آ جائے گی، پاکستان کی ترقی ہو جائے گی اگر میرٹ پر پوائنٹ دیے گئے۔ ویسے آئی سی سی کا جو رینکنگ نظام ہے بادشاہ ہے، چاہے پوائنٹ دے چاہے نہ دے، ان کی مرضی ہے کتنے پوائنٹ دیتا ہے۔ یہ ایک نیگیٹو چیز بھی ہے خود آئی سی سی کے لیے کہ اگر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی جانبداری سامنے آئے گی تو پھر رینکنگ کے اوپر ٹرسٹ کون کرے گا؟ خیر، اب موجودہ وقت میں چلیں رینکنگ کی بات بتا دیتا ہوں کہ انڈیا نمبر 1 ہے، 265 ریٹنگ پوائنٹ کا مالک ہے، انگلینڈ دوسرے، نیوزی لینڈ تیسرے، پاکستان چوتھے، آسٹریلیا 5ویں، ساؤتھ افریقہ 6ٹھے، ویسٹ انڈیز 7ویں، سری لنکا 8ویں، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش 9ویں، اور افغانستان کی ٹیم آئی سی سی T20 رینکنگ میں 10ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اب پاکستان کے لیے اس سیریز میں کئی بڑے اعزازات حاصل کرنے کا موقع ہے۔ ایک تو وہ ٹاپ 3 ٹیموں میں آ سکتی ہے اگر اس سیریز میں بڑی کارکردگی دکھائے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر پاکستان ٹیم نے ایک کامیابی بھی حاصل کر لی تو وہ نیوزی لینڈ میں سب سے زیادہ میزبان ٹیم کے خلاف T20 انٹرنیشنل میچز جیتنے والی ٹیم بن جائے گی۔ موجودہ وقت میں پاکستان نے اور انگلینڈ نے مشترکہ طور پر سب سے زیادہ 7 کامیابیاں حاصل کی ہوئی ہیں۔ اور ویسے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر صرف نیوزی لینڈ کی بات نہ کریں، اوورآل نیوزی لینڈ کے خلاف چاہے وہ ایشیا میں میچز کھیلے گئے ہوں، ورلڈ کپ میں کھیلے گئے ہوں، کہیں بھی کھیلے گئے ہوں، تو پاکستان کو آلریڈی نیوزی لینڈ کے خلاف سب سے زیادہ 20 T20 انٹرنیشنل میچ جیتنے کا اعزاز حاصل ہے، جس کے بعد انگلینڈ نے ان کے خلاف سب سے زیادہ 15 میچز جیتے ہیں۔ تو یہ تو اعزازات ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ محمد رضوان، جن کے اوپر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ T20 پلیئر ہی نہیں ہیں، وہ ایک بڑا اعزاز حاصل کرنے کے قریب ہیں، اور امید ہے کہ اسی سیریز میں وہ یہ اعزاز پا لیں گے۔ انہیں صرف 3 چھکے درکار ہیں، اگر وہ 3 چھکے لگا لیں تو وہ پاکستان کی جانب سے T20 انٹرنیشنل میچز میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلاڑی بن جائیں گے۔ اور اب تک وہ 73 اننگز کے لیے اور 74 چھکے لگا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو موجودہ وقت میں ٹاپ پر ہیں وہ پاکستان کے موجودہ ڈائریکٹر ہیں محمد حفیظ۔ انہوں نے 76 چھکے ضرور لگائے تھے، لیکن 108 اننگز کھیل کر، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے،
اس کے مقابلے میں چھکے لگانے کی جو ایوریج ہے رضوان کی وہ کہیں گنا بہتر ہے، اور اس فہرست میں تیسرے نمبر پر شاہد افریدی ہیں۔ 90 اننگز کھیلے تھے، 73 چوکے لگائے تھے، یعنی رضوان سے زیادہ اننگز کھیل کر کم چھکے لگائے تھے، لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ رضوان چوکے چھکے نہیں لگا سکتا۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ 7 چوکے لگا لیں سیریز میں تو وہ پاکستان کی جانب سے محض تیسرے کھلاڑی بن جائیں گے محمد رضوان، جو کہ 250 چوکوں کی حد پار کریں گے۔ اب تک یہ کارنامہ صرف بابر اعظم نے اور محمد حفیظ نے سر انجام دیا ہے۔ 371 سب سے زیادہ چوکے لگائے ہیں بابر اعظم نے، اور 251 لگائے ہیں موجودہ وقت میں محمد حفیظ نے، اور محمد رضوان 243 چھکوں کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں، اور اب تک یہ صرف 3 بلے باز ایسے ہیں جو کہ پاکستان کی جانب سے چوکوں کی ڈبل سنچری مکمل کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو آنے والی سیریز ہے وہ نہ صرف پاکستان کی رینکنگ کو بہتر بنائے گی، بلکہ رضوان کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ جو کہ عالمی نمبر 1 سوریہ کمار سے 100 ریٹنگ پوائنٹ پیچھے ہیں۔ اگر وہ آؤٹ کلاس کارکردگی دکھا کر یہ فرق مٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ عالمی نمبر 1 بیٹر بھی بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ جب آپ ٹاپ پوزیشن پر ہوتے ہیں تو بڑی اننگز کھیلنے پر بھی آپ کو ریٹنگ پوائنٹ کم ملتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ اگر بھارتی کھلاڑی ہیں تو پھر تو آپ کو مل جاتے ہیں، جیسا کہ سوریہ کمار یادو کے ساتھ ہوتا ہے تو یا شبھمن گل کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو پھر بہت بڑی اننگز کھیلنا پڑے گی، ایون کہ گلین میکسویل ڈبل سنچری سکور کر کے بھی اتنے زیادہ پوائنٹ حاصل نہیں کر سکا، 22 پوائنٹ ملے تھے، تو پھر مشکل ہی ہو جاتا ہے۔ تو رینکنگ پر آلریڈی بہت زیادہ سوالات تھے، اور آج جو آئی سی سی نے رینکنگ پریڈکشن نظام ہی ختم کر دیا ہے، بلکہ پہلے ختم کیا ہے، تو آج میں رپورٹ کا حصہ بنا رہے تھے اس لیے اس کو شامل کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ اس کے بعد تو اب اس کے اوپر مزید سوالات اٹھیں گے کہ آئی سی سی کی جو پوزیشنز ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹیموں کی جو پوزیشنز ہیں وہ ایک آپ کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ آپ نمبر 1 ہیں، نمبر 2 ہیں، لیکن دوسری جانب ایک اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اب رینکنگ کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے براہ راست کوالیفائی کرنا ہے، کون سی ٹیموں نے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ بننا ہے، اور رینکنگ ہی کی بنیاد پر گروپس بنائے جاتے ہیں ورلڈ کپس کے۔ تو یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے رینکنگ کے اوپر۔ ایک طرف آئی سی سی رینکنگ کو اتنا زیادہ اہم بنا رہی ہے کہ اسی کے بنیاد پر آپ کی کوالیفیکیشن کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ایونٹ کھیل سکتے ہیں یا نہیں، لیکن دوسری جانب اسی نظام کو، اسی رینکنگ نظام کو مشکوک سے مشکوک تر بنایا جا رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ غلط ہے۔ اور اس حوالے سے آئی سی سی کو چاہیے کہ تمام جو کرکٹ بورڈز ہیں، خاص طور مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایون کہ پاکستان میں بھی ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار رینکنگ کا نظام شاید ایسا ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یار اس میں سمجھ نہ آنے والی کیا بات ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ میں ویسے رینکنگ پر سوچ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو بناؤں جو کہ آئی سی سی نے وضاحت دی ہے کہ اس طرح رینکنگ کا نظام کام کرتا ہے، اور میں نے نوٹ کیا ہے اگر اسی کے اوپر بھی بات کریں تب بھی بہت بڑی خامیاں دکھائی دیتی ہیں، اس طرح پھر بھی پوائنٹس نہیں مل رہے بہت سارے پلیئرز کو، بہت ساری ٹیموں کو۔ تو یہ سوالات ہیں جو کہ میرے خیال میں اٹھانے چاہیے، اور خاص طور پر اگر کرکٹ بورڈز اس حوالے سے بات کریں آئی سی سی سے، کیونکہ ان کی کوالیفیکیشن کا دار و مدار رینکنگ پر ہوتا ہے، تو صرف اعزاز کی اب بات نہیں ہے، یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ آپ نے جیسا کہ ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ نہیں کھیل سکی، ظاہر ہے اب چیمپئن ٹرافی بھی نہیں کھیل سکے گی 2025 کی، تو ان کو اگر وہ رینکنگ ان کے اوپر ہوتی، ٹاپ 8 میں ہوتی، تو ان کے لیے کوالیفیکیشن آسان ہو جاتی۔ تو جب ایک رینکنگ کا اتنا زیادہ عمل دخل ہے تو پھر ان کرکٹ بورڈز کو بھی چاہیے کہ رینکنگ کا نظام شفاف بنانے کے لیے اقدامات کرائیں اور اس پر نظر بھی رکھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔